رہے۔ اب بظاہر دیکھیں جس طرح انسان روٹی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، پھل غذائیں میوہ جات کھاتا ہے، یہ کھانے کے بعد جب اس کے جسم میں جاتے ہیں تو یہ خون بن کر جسم کے مختلف حصوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان لقمہ حلال کا کھائے، روزی حلال کی ہو، کمائی اس کی حلال کی ہو، تو اس کی کمائی جو حلال کی کمائی ہے یہ انسان کے پیٹ میں جا کر نور بن جاتا ہے اور اس کے روح کے لیے غذا بن جاتا ہے۔ روح کے لیے اندر جا کر نور بنتا ہے اور اندر جا کر روح کی غذا بنتا ہے۔ حلال کا لقمہ، ہمارے بزرگ حلال کی کمائی کے اوپر زور دیتے تھے۔ آج تو بس پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، کار ہونی چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، عہدہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہمارے اکابرین جہاد بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین حدیث بھی پڑھاتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود میسرہ غلام کے ساتھ اماں خدیجۃ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے جب فاطمۃ الزہرا کے رشتے کی بات چلی۔ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو ہمارے بہت بڑے اکابرین، بلکہ انبیاء کی اگر بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ کپڑا بنتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کپڑا بنتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری یہ کپڑا بنتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کپڑا بنتے تھے۔ عبداللہ بن ابو ایوب انصاری یہ کپڑا بنتے تھے۔ حضرت اسماعیل حائق یہ شام کے مفتی تھے، یہ کپڑا بنتے تھے۔ حضرت شیخ خیر نساج یہ کپڑا بنتے تھے، اور حضرت شیخ محمد بخاری نقش بند، حضرت شیخ بہاؤالدین نقش بند، حضرت ابو بکر نساج، یہ سارے لوگ کپڑا بنتے تھے۔ ہمارے ہاں انہیں گھٹیا پاولی کہا جاتا ہے، جلاہا کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ یہ کپڑا بنتے تھے۔ سکندر ذوالقرنین یہ کپڑا بنتے تھے۔ جمشید بادشاہ، جنید بغدادی، شیخ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ یہ کپڑا بنتے تھے۔ اور پھر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام جہاں کپڑا بنتے تھے، کپڑا رنگتے بھی تھے، کپڑے کی رنگائی کا کام بھی کرتے تھے ایوب انصاری، اور ابراہیم علیہ السلام کپڑے کی تجارت بھی کرتے تھے۔ صدیق اکبر، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابن سیرین یہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور خاقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لکڑی کے، جسے آپ درخان کہتے ہیں، یہ کام کرتے تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، ہارون علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، یعقوب علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، موسیٰ علیہ السلام، لقمان علیہ السلام یہ بکریاں چراتے تھے۔ یہ کوئی کام کرنا عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ آج یہ معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ آج مولوی صاحب پہلے تو خود وہ لگے ہوئے ہیں کہ کوئی مجھے دے گا تو میں کھاؤں گا،
اگر خدا نخواستہ کوئی مولوی صاحب کاروبار کر لے تو کیا کہیں گے؟ یہ مسجد کو لوٹ کر کھا گیا۔ اگر مولوی صاحب چنگا کپڑا پہن لے تو کہتے یا یہ مدرسے کو کھایا جا رہا ہے، یہ مسجد کو کھایا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، اگر تجھے رب کار کوٹھی دے سکتا ہے تو مولوی صاحب کو بھی تو دے سکتا ہے۔ لیکن اس میں اصل چیز کیا ہے؟ ایمانداری چاہیے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تجارت کرتے تھے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اور ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ ہمارے بزرگوں کی ایمانداری کی بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ جاؤ ذرا گھوڑا خرید کر لاؤ۔ اب غلام کیا منڈی میں، غلام منڈی میں گیا، غلام منڈی سے گھوڑا خرید کر لایا 300 درہم میں۔ 300 درہم میں گھوڑا خریدا اور ساتھ گھوڑے کے مالک کو بھی لے کر آیا، اور میں تمہیں حضرت سے پیسے لے کر دیتا ہوں۔ اب جب گھوڑا لے کر آئے نا تو حضرت نے دیکھا کہ گھوڑا بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا میاں تیرا گھوڑا تو بڑا قیمتی ہے، تو مہنگا کیوں نہیں بیچتا؟ اب اس نے سمجھا شاید حضرت میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو کہنے لگا جی آپ کتنے کا خریدیں گے؟ آپ نے فرمایا 400 کا۔ اس نے کہا جی مجھے 400 دے دو۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی اگر قیمتی ہو، اگر تیرا 500 میں بکے؟ وہ کہنے لگا جی 500 دے دو۔ آپ نے فرمایا تیرا گھوڑا اگر 600 کا ہو؟ اس نے کہا جی 600 دے دو۔ اس نے کہا جی اگر آپ کا گھوڑا 700 کا ہو تو 700 دے دو۔ اس نے کہا جی اگر آپ کا گھوڑا 800 کا ہو؟ اس نے کہا جی مجھے 800 دے دو۔ آپ نے 800 درہم نکالے اور اس گھوڑے کے مالک کو دے دیے۔ جب وہ گھوڑے کے پیسے دے کر چلا گیا تو خادم بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ غلام نے بھی کہا، باقی بیلی بھی کہنے لگے۔ جب وہ 300 میں سودا کر رہا تھا، 300 میں سودا کر رہا تھا تو آپ نے اسے 800 درہم کیوں دیے؟ آپ نے فرمایا یار بات یہ ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت جب کی نا، جب میں نے کلمہ پڑھا نا، صحابی رسول نے جب میں نے کلمہ پڑھا نا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ وعدہ کیا تھا، رسول اللہ کے سامنے اقرار کیا تھا کہ میں مسلمانوں کا کبھی نقصان نہیں کروں گا، میں کسی انسان کو دھوکہ نہیں دوں گا، جب بھی کروں گا کسی کی بھلائی کروں گا۔ آج یہ میں نے دیکھا اس کا گھوڑا یہ 800 درہم کا ہے، 800 درہم کا ہے۔ اب میں اگر یہ گھوڑا 300 میں رکھ لیتا تو بتاؤ، جب میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے وقت وعدہ کیا تھا کہ میں اس وعدے کا ایفا کر رہا تھا۔ یارو آج ہماری سوچ بن چکی ہے۔ یہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سے پہلے یہ دیکھیں ہماری سوچ کیا بن چکی ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے ٹھگ لو، ملاوٹ کر لو، دھوکہ کر لو، اور کیا کر لو، قیمت زیادہ کر لو۔ اگر اگلے کی چیز قیمتی ہے اسے کم بتا کر زیادہ سے زیادہ ٹھگنے کی کوشش کرو۔